توجہ نال گالی سن سو، رب العالمین نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ کریم نے فرمایا ایمان والوں کو اللہ ثابت قدم رکھ دے فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا دے وچ بھی آخرت دے وچ بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے بندے جڑے ہیں انہوں کو کیا کریں دے؟ توجہ میرے پاسے کرتے ہی گل میں کہ توجہ کرتے سنو، اللہ ایمان والے بندیاں کو دنیا اور آخرت دے اندر ثابت قدم رکھ دے۔ اللہ حدیث پاک چاہے کہ نزلت فی عذاب القبر، اے آیت جڑی ہے اللہ عذاب قبر دے بارے نازل فرمائی۔ اللہ جے کو چاہتا ہے رحمت فرمے دے مسلمان کو، اللہ کو ثابت قدم رکھ دے، یعنی عذاب قبر تو محفوظ فرمے دے۔ ایک حدیث پاک، دو حدیث پاک صرف بیان کرے سامنے تو صحیح دے توجہ فرما دے سن سو۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا سمجھایا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑے ویلے توالے وچوں کوئی بندہ فوت تھی وجے تے تسا مانتے ہو کو جڑے ویلے دفن کرو، ول اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لأخیکم، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے بندے کو دفن کرو کلمہ گو مسلمان کو، تو ان تو بعد ان دے واسطے بخشش دی دعا کرو، بخشش دی دعا کرو، اور بخشش دی دعا کرن تو بعد اللہ پاک کے نو اے بھی دعا کرو کہ اللہ ایک کو ثابت قدم رکھ، ثابت قدم رکھ، کیونکہ ابو حدیث پاک نبی سے فرمایا فَإِنَّ الْآنَ يُسْأَلْ، فرمایا جیڑا وقت قبر دے وچ بندے کو دفن کیتے سے ان تو بعد ان دے واسطے بخشش دی دعا منگ دے پہ آیا پا، وہ وقت جیڑا قبر والا بندہ ہے ہوں دے کنو سوال جواب دا وقت ہوں دے۔ حضور فرمایا اللہ کنو دعا منگو کہ اللہ تعالیٰ مرن والے مرد کو، عورت کو، بڑھڑے کو، جوان کو، بچے کو اللہ ثابت قدم رکھے، فرشتیاں دے سوالان دا صحیح جواب دیون دی توفیق عطا فرماوے۔ اور ایک حدیث پاک دا صرف وہ بھی چھوٹا جو خلاصہ جڑا میرے موضوع دے متعلق عرض کرے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پاک چاہے کہ بندہ جڑا ہے وہ کو مرن تو بعد اٹھاتے فرشتے آتے بلہانے سے، بلہامن تو بعد ان دے کنو سوال دیسی، صرف ایک کو سوال ما کنت تقول فی هذا الرجل، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک صورت دکھائی ویسی، سمجھتے ہوئے سوال کیتے ویسی ما کنت تقول فی هذا الرجل، فرمایا ای بندے دے متعلق کیا دان دنیا دے اندر مسلمانوں حدیث پاک دے اندر آئے، اگر بندے جواب دے دیتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آپ اچھا سبحان اللہ جہاں دی ہوئے توجہ فرماؤ جناب والا، جڑے بندے ہی گال دی گواہی دینی تھی کہ اللہ دے سوا بھی رب کہنی اتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے تے اللہ دے رسول، بندے گواہی دے دیتی ہے۔ حدیث پاک دے بھی چاہے جناب والا فوراً اللہ پاک دا حکم سی کہ ای بندے دی قبر کو 70 ہاتھ جڑا ہے یعنی تقریباً 100 فٹ کھلا کر دے لمبائی دے وچ، 100 فٹ چوڑائی دے وچ، جاگ دے پھر کوئی نہ پاسا جڑی چھوٹی قبر نظر آندی ہے آمینہ دے لال دی جڑا بندہ پہچان کریں دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 ذراعاً فی
70 70 ہاتھ لمبائی دے وچ 70 ہاتھ چوڑائی دے وچ اللہ بندے دی قبر کو کشادہ فرما دے دے جڑا قبر دے وچ بھی آمینہ دے لال دی پہچان کر گندے والحدیث چاہے ثم ينبر له وال اللہ ان کی قبر کو منور فرما لیتے روشن فرما لیتے دیکھا ایک بندے آپاد اور ہیوی میں جو قبر اندھاری کوٹھی ہے میں ادھر چہلے کا موضوع ہو گیا وقت ہو گیا زیادہ عرض کرا لیکن اتنا میں عرض پہ کرے نا کہ اندھاری قبر کو اللہ حضور کی پہچان کرن دے نال قبر کو اللہ 70 ہاتھ کھلا کرنے دے ادھے کو روشن تے منور فرما دے دے ایک بھئی حدیث پاکی چاہیے ہے کہ مدہ بصری ادھے وچے 70 ہاتھ لمبا چوڑا ہوں حدیث چھے مدہ بصری فرمائے جے تک بندے دی نگاہ دے دیئے اللہ حضور دی پہچان کرنا لے بندے دی قبر کو فراغ تے کھلا فرما دے دے آج دے درس دی میں موضوع میں بالکل مختصر کریں دے ایک حدیث پاک آخری جرائے عرض کریں دا پیا تو سب توجہ نہ سنو چاہے ایک باری والا کو جا سبحان اللہ جناب والا حضرت جابر صحابی رسول ارشاد فرمائے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے ایک غلام جنہ دا ناہا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دا وصال تھی تے کیا خوش قسمتی ہے ان بندے دی کہ ثم صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے چھے حضرت سعد بن معاذ آپ کا وصال تھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گینا ہے سرکار جنہوں نے تشریف گینا ہے حدیث پاک کے صلی علیہ رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دا نماز جنازہ پڑھایا یہ میں پہلے عرض کرنا ہونا یہ مقام دا پتہ آپ کو نہیں لگتا جڑے تقریر سن دے بھی کھبے سجے دیکھو آپ کو کیا پتہ ہوا اٹھو لنگی ویسی مولوی دی تقریر ہی کا تو تاثر نہیں پہ تھیندہ نا توجہ جلدی ہے سبحان اللہ آپ کو گال سبحان دیکھو حضور دے غلام ایک نئی حدیثے چھے حضور دے غلام فوت تھی گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے انہوں نے واسطے دعا فرمائی نا حدیث دے راوی جڑے وہ دن حتی تمنیتو ان اکون ذالک المیت کاش آج اے بندہ نہ مرے ہاں ایدی داد تے میں مر گیا ہوندہ اور حضور جڑی یہ دعا پر فرمینے یہ بھی میرے حق کے تھی وجہ ہاں جنہوں کو حضور دی دعا دا علم میں جو ایڈی اہم شاہ ہے وہ اتنی تمنا کریں کہ کاش زندگی مک بنے ہاں لیکن حضور دی دعا سادے حق کے تھی وجہ ہاں توجہ فرماؤ میں پیارس کریں نامی حضور نے نماز جنازہ پڑھایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور جنازہ پڑھا دیتا جنہوں نے جنازہ پڑھایا توجہ میں در رکھ کے گال کو سن سو بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے جنازہ پڑھا دیتا آپا تو میں مولوی امیر سارے لگے وجہ قبر دا پتہ کہنی جو ای بندے نال کیا پیتی دے ہون جنہا قبر اچ گئے لیکن تیدے تے میرے ویچی ہو فرقے تیدی میری نگاہ جڑیے قبر دے اتو تک روکویں دیئے لیکن آمینہ دی نگاہ جڑیے عرش اولا تک ویں دیئے تے تحت سرا تک ویں دیئے حضور نے جنازہ پڑھایا دفن تھی کیا مٹی جڑی برابر کر دی تھی جلے تھی گئی حدیث چاہے کبر رسول اللہ حضور نے آکھا اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے جڑے غلامن انہاں سارے پڑھنا شروع کر دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر والحضور پڑھیا سبحا حضور نے تسبیح پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث چاہے حضور نے صحابہ دن اسائی حضور نے رلے یہ تسبیح پڑھی ان توجہ کرتے جنہوں نے تسبیح پڑھی گئی حضور نے صحابہ والحضور کے لئے سوال کیتا حضور کے سوال کی تھا لما سبحتا وکبرتا یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول یہ تسبیح تے سبحان اللہ تے اللہ اکبر یہ تو سب کیوں پڑھے
توجہ ہے جاگنے پہ حضور کیوں پڑھی وے تسبیح تے اللہ اکبر تے سبحان اللہ، یہ کیوں پڑھے وے؟ حضور فرمایا میرے غلاموں تدایق اللہ، حضور نے فرمایا میرے غلام دے اتے قبر تنگ تھی گئی ہے. آپ بلکہ حدیث دے لفظ علی حاضر، حضور نے فرمایا اے جڑا میرا غلام حاضر عبد الصالح، فرمایا اے جڑا صالح تے نیک بندہ ہا ان دے اتے قبر تنگ تھی گئی ہے، یہ واسطے میں محمد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھے. فرمایا آپ جڑا رل تے ذکر کیتے اللہ دی برکت نال این عبد صالح نیک بندے سعد ابن معاذ دی قبر کو اللہ نے روشن تے کشادہ فرما دیتا ہے. یہ حدیث دے وچ بہت ساری گالی بیان کیتے گئے جڑے اندر میں خلاصہ صرف دو لفظیں چرچ کرنا. پہلی گال ہے کہ بھائی وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ جیندی نماز جنازہ پی اپنا اللہ دا نبی پڑھاوے، اور نبی بھی نہیں امام الانبیاء پڑھاوے، محبوب خدا پڑھاوے. تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور دی ذات کا سبحان اللہ، جاگنے بیٹھے میں توجہ ہے، حضور دی ذات سبحان اللہ، لیکن میں آدھا صحابہ دا عقیدہ ہا کہ جڑے ویلے انہوں دی موت دا وقت آیا ہے نا، کہیں صحابی آکھے حضور دے ناخن مبارک میرے کفن چ رکھ چھڑا ہے، اگر کوئی عمل قابل قبول نہ کیا اللہ حضور دے ناخن دی برکت نال میری بخشش فرما چڑے تھی. میں آدھا کہا جے حضور دے مبارک ناخن نال بخشش صحابہ دی تھی سکتی ہے تے جڑے غلام دا جنازہ خود مصطفیٰ پڑھایا ہے انہا مقام کتنا آلہ ہوتا ہے. ایک گال دوسری گال ہی حدیث پاک کے چھے آئیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیندی قبر دے کھڑے تھی تے پڑھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. دیکھو حضور جیندی قبر دے کھڑتے ذکر کریں وہ بندے دی عزت اللہ کتنی بدھائیے کہ حضور جی میں فرمایا کہ میری دعا تے اس تسبیح پڑھنا اللہ اس سعد ابن معاذ دی قبر کو وسیع تے کشادہ فرما لیتا ہے. یہ حدیث پاک کے ایک لفظ یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب والا اپنے غلام دی قبر دے اتے کھڑے تھی تے اجا دفن کیتا ہے. ایماندار سارے بندے جی میں آپ پکڑ دیں کاکھ دا پتہ نہیں ہوندہ، لیکن ایسا اپنے طریقے دے مطابق دفن کیتا ہے. جی میں آیتہ پڑھتے ہیں آمن الرسول الحمدللہ قل هو اللہ پڑھو سے اون تو بعد باہرات اذان پڑھ کی دو سے ایک ہم آپ پکوانے آپ پر اٹھا کچھ نہیں ہوندہ، لیکن ایمان نال آمینہ دلال دیکھے بھی پین دیکھتے دعائیں بھی فرمائیں دے پیر اور تک حضور قبرستان کے باہر قبر تو پرے نہیں تھے جے تک اپنے غلام دے قبر کو کشادہ نہیں کرایا، جے تک روشن تے منور نہیں فرمایا. ہی واسطے حضور اپنے غلام دی قبر کو چھوڑ دے پرے نہیں تھے. یہ حضور دا غلامہ نال پیار ہے. حضرت گرامی اللہ پاک کہ مختصر وقت میری حاضری قبول فرماوے. آپ سارے واسطے تے مرحوم واسطے اللہ ہی کو ذریعہ